نورین کے سسرال سے شادی کے جوڑے آ چکے تھے۔ سارے گھر میں خوب رونق تھی۔ گھر کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کے گیت گائے جا رہے تھے۔ بس ایک وہ تھی جو دلہن بن کے بھی خوش نہ تھی۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اور دل میں مستقل تڑپ تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ کئی بار اس نے احسن کو بھی فون لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر مستقل بند آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احسن اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کئی بار گھر سے نکل کے پھپھو کے گھر جانے کا بھی سوچا، لیکن گھر کے دروازے پہ کھڑے چوکی داروں نے اسے ہرگز بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ اور پھر اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اس پہ پوری طرح نظر رکھوا رہی ہے۔ یہ سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ 15 دن اسی کشمکش میں گزر گئے کہ کس طرح سے احسن سے رابطہ کرے، اور شادی کا دن سر پہ آ گیا۔ سارا دن وہ بے چینی کے عالم میں بار بار احسن کا نمبر ملاتی رہی، لیکن نہ فون لگا، نہ ہی وہ کسی اور طرح اس سے رابطہ کر پائی۔ تم نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا ہے نا؟ سب چیزیں یاد سے پارلر لے کے جانا۔ شبانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، ساتھ ہی اسے سامان سمیٹنے کی ہدایت کرنے لگی۔ اور پھر جب ان کی نظر اس کے چہرے پہ گئی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ احسن تمہارے قابل نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے ایک بہت بڑے اور امیر خاندان میں تمہارا رشتہ پکا کیا ہے۔ لڑکا CA کر رہا ہے، ساری زندگی راج کرو گی۔ اور وہ احسن، وہ نوکری بھی کرتا ہے اور پڑھائی بھی۔ اب جا کے اس کی ڈگری پوری ہوئی ہے، نہ جانے کتنے سال جوتیاں چٹکائے گا، تب کہیں جا کے اچھی نوکری ملے گی اسے۔ اور رہی بات تمہاری پھپھو کی، تو وہ تو تمہیں استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اچھی طرح معلوم ہے مجھے، تمہارے ذریعے وہ ساری زندگی تمہارے باپ کو بلیک میل کریں گی اور ہماری جائیداد میں حصے دار بننے کی کوشش کریں گی۔ چلو شاباش، سامان سمیٹو اور گاڑی میں جا کے بیٹھو، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ واپس میں تمہیں خود لینے کے لیے آؤں گی۔ ماں کے سخت لہجے اور تنبیہی انداز کی وجہ سے اس نے چپ سادھ لی، اپنا سامان سمیٹا اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ لیکن دل میں سلگتی آگ کسی طور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح پارلر میں جا کے بیٹھی تو اسے دلہن کے طور پہ سجا دیا گیا۔ اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو ابھی 8 بجنے میں کافی وقت تھا۔ اس کی موم کو 8 بجے اسے لینے آنا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، بیوٹیشین سے واش روم کا راستہ پوچھا۔ واش روم پارلر کی پچھلی طرف تھا۔ ادھر ادھر نظر ڈالتی وہ واش روم کی سائڈ بڑھ گئی۔ ساری ہی بیوٹیشینز اپنے اپنے کلائنٹس کے ساتھ مصروف تھیں، اسی لیے کسی نے اس پہ دھیان نہ دیا۔ وہ کچھ دیر واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی رہی، جائزہ لیتی رہی، اور پھر جیسے ہی موقع ملا وہ پچھلی جانب بنے چھوٹے سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے چھوٹے سے پرس میں صرف اس کا موبائل فون موجود تھا، باقی سارا سامان اس نے پارلر میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ موبائل فون سے پہلے ہی کیب بک کروا رکھی تھی۔ وہ کیب میں بیٹھ کے سیدھا پھپھو کے گھر پہنچی۔ وہ احسن کے پیر پکڑنے کو بھی تیار تھی، لیکن کسی اور کی دلہن نہیں بن سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی پھپھو اسے دیکھ کے سینے سے لگائیں گی اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی۔ اسی مان اور بھروسے کے ساتھ وہ سیدھا احسن کے گھر پہ پہنچی، لیکن وہاں موجود تالا دیکھ کے اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ کہیں احسن اور پھپھو میری ہی شادی میں شریک ہونے کے لیے تو نہیں نکل گئے؟ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ احسن کا نمبر ملایا، لیکن وہ تاحال بند تھا۔ وہ تالا پکڑے بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جب ہی برابر والے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی تم تو شمسا بھابھی کی بھتیجی ہو نا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کے حیرت زدہ تھا۔ شمسا بھابھی اور احسن تو 4 دن پہلے دبئی کے لیے نکل گئے ہیں۔ دراصل وہاں پہ احسن کی نوکری ہو گئی تھی نا، تو شمسا بھابھی کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ پڑوسی کی بات پہ نورین کو لگا کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس اس آدمی کو دیکھنے لگی، جیسے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو۔ کیا ہو گیا بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ جلیل بھائی صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ آدمی خود بھی اسے اچھی طرح دیکھ کے فکر مند ہوا تھا۔ وہ شمسا بیگم کا بہت پرانا پڑوسی تھا، اسی لیے ان کے بھائی جلیل سے بھی واقف تھا۔
مجھے احسن سے بات کرنی ہے، احسن کا فون بند آ رہا ہے۔ وہ بمشکل ٹوٹتی بکھرتی سانسوں میں بس یہی کہہ پائی تھی۔ دراصل احسن نے اپنا نمبر تبدیل کیا تھا، جانے سے پہلے اپنا نمبر مجھے دے کے گیا ہے، بلکہ کل ہی اس کا فون بھی آیا تھا۔ دراصل یہ گھر اب کرائے پہ چڑھانا ہے نا، تو اس کی چابیاں اور ذمہ داری وہ مجھے دے گیا ہے۔ رکو میں تمہیں احسن کا نمبر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ شخص اپنے گھر کے اندر گیا۔ جب واپس لوٹا تو ایک پرچی پہ نمبر لکھ کے لایا۔ وہ نمبر اس نے نورین کے حوالے کیا۔ نورین نے فوراً ہی اس نمبر پہ فون ملایا۔ کچھ ہی دیر کی بیل کے بعد احسن نے فون اٹھا لیا۔ احسن کی آواز سن کے نورین کچھ کہے بنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ احسن اسے روتا ہوا سن کے پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے نورین، کیوں رو رہی ہو؟ احسن میں تمہارے دروازے پہ کھڑی ہوں، تم کہاں ہو؟ یہاں تو تالا لگا ہے، تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں تم دبئی چلے گئے ہو۔ نورین نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں میری نوکری ہو گئی تھی نورین، میں اماں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، وہاں ہمارا تھا ہی کون۔ احسن نے ٹوٹے دل سے یہ بات کہی کیونکہ اپنی مامی کے رویے پہ وہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ برا محسوس کرتا تھا۔ احسن آج میری شادی ہے، کیا تمہیں پہلے سے یہ بات معلوم تھی؟ ضبط کے بندھن ٹوٹے تو روتے ہوئے وہ احسن سے پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ احسن یہ سن کے پریشان ہوگا، لیکن وہ پوری طرح سے مطمئن تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، ماموں نے شادی کی دعوت دی تھی ہمیں، لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہماری فلائٹ ہے اور ہمارے آنے یا نہ آنے سے تمہاری شادی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے گھر میں خوش رہو، آباد رہو، اماں اور میں یہی چاہتے ہیں۔ احسن کی بات سن کے نورین کے قدم بری طرح سے لڑکھڑا گئے۔ اسے معلوم تھا کہ نورین کی شادی ہے اور وہ پھر بھی اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ احسن کیا تم مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ سوال پوچھا جو اس کے دل کو انگار کر رہا تھا، اور آگے سے احسن کے جواب نے اس سے جینے کی ہر وجہ چھین لی۔ نہیں، میں تم سے ہرگز بھی محبت نہیں کرتا، نہ میں نے تم سے کبھی کوئی وعدہ کیا ہے اور نہ تمہاری محبت کی پذیرائی کی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری شادی ہے، میں اپنی نوکری کے لیے پردیس آ گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کرو اور اپنی زندگی میں خوش رہو۔ میں کسی ایسے سفر کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تمہاری ماں کی نظروں میں میری اور میری ماں کی کیا حیثیت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھ لو۔ احسن نے بات مکمل کرتے فون بند کر دیا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ کے سسکنے لگی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرا اور آف ہو گیا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر رات کے سائے اور بھی گہرے ہونے لگے تو اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور واپس اپنے گھر کی راہ لی کہ اب باقی کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ ساری رات بھی بیٹھی رہتی تب بھی اسے واپس لوٹنا ہی تھا، کیونکہ احسن تو پردیس جا چکا تھا۔ اپنی بکھری ہوئی حالت لے کر جب وہ بنگلے میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل چکا ہے۔ اس کے ماں باپ پریشانی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بارات واپس لوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں صرف اور صرف تکلیف اور دکھ تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اور اپنے باپ کے قریب گئی تو جلیل صاحب نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم نورین؟ تمہارا فون بھی بند آ رہا تھا، کتنی بار میں نے ٹرائی کیا۔ پارلر کے دروازے پہ کھڑے کھڑے ڈرائیور نے تنگ آ کے جب ہمیں بلوایا تو ہمیں پتہ چلا کہ تم تو وہاں سے بھاگ چکی ہو۔ تمہاری ماں خود تمہیں پارلر میں تلاش کرنے گئی، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ تم پچھلے دروازے سے فرار ہو گئی ہو۔ کہاں گئی تھی تم؟ ہمارے منہ پہ کالک مل کے کیا ملا تمہیں؟ جلیل صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کا منہ توڑ دیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ گھر آئی بارات واپس لوٹ گئی تھی۔ سارے خاندان کی زبانوں پہ طرح طرح کے سوالات تھے اور ان کی عزت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ بابا میں پھپھو کے گھر گئی تھی احسن سے ملنے۔ وہ اذیت کے ان لمحوں سے گزر رہی تھی
کہ جہاں اس کے منہ سے خود بخود سچ نکلا اور سارے خاندان نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ لو جی، بیٹی تو پھپھو کے بیٹے کی محبت میں دوڑی چلی گئی اور یہاں ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ اگر بیٹی کو احسن پسند تھا تو پھر کسی اور سے رشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نورین کی چھوٹی خالہ تھی جو طنزیہ لہجے میں کہتی اپنی بڑی بہن کو ہی ذلیل کر رہی تھی۔ دراصل شبانہ بیگم کی اپنی بہنوں سے بھی کم ہی بنتی تھی۔ پیسے کے غرور نے انہیں ہر رشتے سے دور کر رکھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ آج موقع ملتے ہی ان کی بہنوں نے ان پہ وار کرنا شروع کر دیا۔ شبانہ بیگم نے غصے سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا اور پھر نورین کے منہ پہ ایک زوردار تماچا لگا دیا۔ اگر چلی ہی گئی تھی پھپھو کی دہلیز پہ تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں اپنی پھپھو کے پاس رہ جاتی۔ ہم سمجھتے کہ ہماری بیٹی مر گئی ہے۔ شبانہ بیگم کی بات پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اماں پھپھو دبئی چلی گئی ہیں، احسن کی وہاں نوکری لگ گئی تھی۔ اپنے بالوں کو نوچتی نورین اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دیکھ رہے ہیں جلیل صاحب، یہ سب آپ کی بہن کا کیا دھرا۔ جو وہ روز آپ کے نام پہ کھانا آتا تھا نا، وہ دراصل نورین کے اوپر جادو کرنے کے لیے ہی تھا۔ بہت شوق سے کھاتی تھی یہ پھپھو کے گھر کا کھانا۔ دیکھ لیں آج آپ کی بہن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جادو کر کے رکھ دیا ہماری اولاد پہ، اور اب خود اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ شبانہ بیگم سر پکڑ کے رونے لگی۔ جلیل صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر وہاں موجود رشتہ داروں پہ ایک نظر ڈالی۔ کیا کوئی ہے جو ہماری بیٹی کو اپنی عزت بنائے گا اور اس رات ہمیں بدنامی سے بچا لے گا؟ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ اور لہجے کی ٹھنڈک نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو خاموش کر دیا۔ اور پھر شبانہ بیگم کے بڑے بھائی زاہد کی بیوی آگے آئی۔ کیوں نہیں بھائی صاحب، مشکل کے اس وقت میں اگر اپنے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ میں اپنے یاسر کا رشتہ نورین کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ میرا بڑا بیٹا پڑھا لکھا ہے، شریف ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، بس ہماری حیثیت آپ جتنی نہیں ہے، باقی تو آپ میرے بیٹے کو جانتے ہی ہیں۔ زرینہ بیگم کی بات پر شبانہ بیگم اچھل پڑیں۔ انہیں اپنی بھابھی ایک آنکھ نہیں باتیں تھی۔ وہ بھلا اپنی بیٹی کا رشتہ یاسر کے لیے کیوں دیتی؟ لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جلیل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، قاضی صاحب موجود ہیں، نکاح پڑھوانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شبانہ بیگم فوراً اچھل کے آگے آئی۔ خبردار جو میری بیٹی کا نکاح یاسر سے کرنے کے بارے میں بھی سوچا بھی، نہ ان لوگوں کی حیثیت ہے نہ خاندان، میں بھلا اپنی بیٹی ان کے حوالے کیوں کروں گی؟ شبانہ بیگم کا ترا ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا جبکہ جلیل صاحب کا سر جھک گیا تھا۔ آپ کی بیٹی گھر سے فرار ہوئی ہے اور وہ بھی پھپھو کے بیٹے کی محبت میں، یہ جانتے ہوئے بھی میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہوں کہ گھر کی عزت گھر میں رہ جائے گی، لیکن لگتا ہے آپ کو بدنامی لینے کا بڑا شوق ہے۔ طنزیہ لہجے میں کہتے زرینہ بیگم نے حقارت سے اپنی نند کو دیکھا تھا، جس سے ساری زندگی کے حساب چکتا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ یاسر کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں تو بھائی صاحب کی عزت کی خاطر یہ بات کہہ رہی تھی، اور رہی بات ہمارے خاندان کی تو مت بھولیے کہ میرا شوہر آپ کا بھائی ہے اور وہی میرے بیٹے کا خاندان بھی ہے۔ زرینہ بیگم نے جلیل صاحب پر ایک نظر ڈالی اور ان کا فیصلہ جاننا چاہا۔ جلیل صاحب نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قاضی کو بٹھایا، ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے نورین کو بھی اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ اب اگر تم نے نکاح قبول نہ کیا تو ابھی یہیں اور اسی وقت اپنی جان دے دوں گا میں۔ بیٹی کو دھمکی دیتے ہوئے وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اکلوتی بیٹی کی وجہ سے ان کی سالوں کی بنائی گئی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ لوگوں کی زبانوں پہ ان کا ذکر عام ہو رہا تھا۔ وہ مزید اسے اپنے گھر میں رکھ کے بدنامی مول نہیں لے سکتے تھے، اسی لیے جلیل صاحب نے یہی بہتر جانا کہ وقت رہتے اسے رخصت کر دیں۔ نکاح کا عمل شروع ہوا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے نورین نے باپ کی زندگی اور عزت کی خاطر نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ وہ جو احسن کی محبت میں اپنے باپ کے منہ پہ کالک مل کے فرار ہوئی تھی، وہ اب یاسر کی دلہن بن چکی تھی۔
اس یاسر کی جسے اس نے کبھی منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ رشتوں سے دور رکھا تھا، اس لیے نہ ہی وہ کبھی یاسر سے بات کرتی تھی اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی دوستی تھی، بلکہ وہ یاسر کو بہت حقیر سمجھتی تھی، اور آج وہی یاسر اس کا شوہر بن چکا تھا۔ شبانہ بیگم کے نہ چاہنے کے باوجود بھی جلیل صاحب نے اپنی عزت کی خاطر نورین کو یاسر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ زرینہ بیگم اپنے ارادے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جلیل صاحب کے سامنے اچھائی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے وہ نورین کو گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ نورین نے سر اٹھا کے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ شبانہ بیگم کا غرور خاک میں ملا تھا۔ ان کی بھابھی ان کی اکلوتی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو گئی تھی اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ جلیل صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ عورت ساری زندگی سے میری دشمن تھی، اسی کے ساتھ آپ نے ہماری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ شوہر سے جھگڑنے لگی۔ ہر کوئی تمہارا دشمن ہے تو پھر تمہارا اپنا کون ہے؟ میری بہن کو ساری زندگی ذلیل کرتی نہیں، آج اپنی بھابھی کو بھی نہیں بخش رہی ہو۔ تمہاری بیٹی نے جو کیا ہے اس کے بعد اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو ساری زندگی اس کا رشتہ نہ آتا۔ ویسے بھی کوئی برائی نہیں ہے تمہارے بھائی کی فیملی میں، یہ تم ہی ہو جو انہیں ہمیشہ حقیر جانتی رہی، ذلیل کرتی رہی۔ آج مشکل کے وقت میں وہی ہمارے اپنے بن کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ تم نے اور تمہاری بیٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جلیل صاحب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، صبر کی حد پار ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئیں اور شبانہ بیگم خاموشی سے لاؤنج میں ایزی چیئر پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئیں۔ دل میں ایک طوفان سا برپا تھا، جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں وہ زرینہ بیگم کی فطرت سے واقف تھیں کہ جنہیں انہوں نے سالوں ڈسا تھا وہ اتنی آسانی سے کیسے ان کا بھلا سوچ سکتی تھی۔ یہی سوچ سوچ کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو آ گئی تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اکلوتی بیٹی ان کی ضد کی وجہ سے اپنی زندگی خود تباہ کر بیٹھی تھی۔ نورین کو زرینہ بیگم نے سہارا دے کے اتارا اور اسے یاسر کے کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا گیا۔ وہ پوری طرح خاموش تھی، لیکن دھیمے دھیمے سسکتے ہوئے لرز رہی تھی۔ یاسر کے کمرے میں اسے بٹھا کے جب وہ واپس لاؤنج میں آئیں تو سامنے ان کا بیٹا سینے پہ ہاتھ باندھے انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ بھول گئی ہیں کیا پھپھو کا رویہ کیسا تھا ہمارے ساتھ؟ ساری زندگی وہ اور ان کی بیٹی ہمیں نیچا دکھاتی رہیں، اور آج آپ نے ان کی بیٹی کو میری زندگی میں شامل کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے نفرت ہے اس سے اور اس کی ماں سے۔ یاسر کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ جانتی ہوں کہ نفرت کرتے ہو تم اس سے، میں بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو اسے اس گھر کی بہو بنا کے لائی ہوں، تاکہ ساری زندگی اس کی ماں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم اس کا حساب لے سکیں۔ تمہارے باپ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ دیکھو اب وہ ساری زندگی تمہاری اور میری قدر کرے گا کہ ہم نے اس کی بہن کی عزت بچائی، اور ہم نورین کے ذریعے اپنے ماضی کے زخم کا حساب لیں گے۔ تمہاری پھپھو ہمیں ہمیشہ یہی جتاتی رہی کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اب ہماری حیثیت وہ بنائے گی۔ آج کی رات گزار لو، کل صبح سب سے پہلے اپنے پھپھا کے دفتر جانا اور ان کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالنا شروع کرنا، دھیرے دھیرے سب کچھ ہمارا ہوگا، اور شبانہ بیگم اپنے غرور سمیت خاک میں مل جائے گی۔ مت بھولو کہ جو کچھ تمہارے پھپھا کا ہے وہ ان کی اکلوتی بیٹی کا ہی حصہ ہے۔ جتنا زہر تمہاری پھپھو نے ساری زندگی اگلا ہے، اب وہی زہر ہم انہیں نگلنے پہ مجبور کر دیں گے۔ زرینہ بیگم کے لہجے میں جو سختی تھی اسے یاسر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے موم، میں سمجھ گیا کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ آپ کے کہنے پہ میں نے اس وقت خاموشی سے نکاح کر لیا تھا، لیکن سمجھ نہیں سکا تھا کہ آپ کی اس ہمدردی کے پیچھے وجہ کیا ہے، لیکن اب اچھی طرح جان گیا ہوں۔ ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو اسے بستر پہ سسکتا ہوا نورین کا وجود نظر آیا، اور اس کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ ماضی کے کچھ پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے،
جب وہ پہلی بار اپنی پھپھو کے نئے بنگلے پہ گیا تھا اور اس نے ایک شو پیس کو ہاتھ لگایا تھا تو اس کی پھپھو نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہارے اتنی مہنگے شو پیس کو ہاتھ لگانے کی؟ منہ بند کر کے ایک طرف خاموشی سے بیٹھے رہو، خبردار جو میرے گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو۔ وہ اس وقت صرف 7 سال کا تھا، اپنے گال کو سہلاتے ہوئے پھپھو کے اس تھپڑ پہ رونے لگا تھا۔ اتنے میں اس کے بابا اندر آئے تو بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کے اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، یاسر کیوں رو رہا ہے؟ پھپھو نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے جو بات کہی وہ سن کے وہ دنگ رہ گیا تھا۔ گالی دی ہے یاسر نے مجھے، اس لیے میں نے تھپڑ لگا دیا ہے ایک۔ زرینہ بھابھی ذرا بھی تربیت نہیں کر سکیں اپنی اولاد کی۔ ساتھ ہی شبانہ بیگم نے بھابھی کو بھی لپیٹا اور گالی والا لفظ سن کے اس کے بابا نے بنا رکے 2 تھپڑ خود اسے لگا دیے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اپنی پھپھو کو گالی دینے کی۔ یہ دیکھ کے شبانہ بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی اور اس کے دل میں نفرت کے دیے جل اٹھے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی پھپھو ایک جھوٹی اور مکار عورت ہے، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ شبانہ بیگم نے یاسر اور اس کی ماں کے خلاف نورین کے دل میں ایسی نفرت بھری تھی کہ وہ یاسر کو دیکھتے ہی اسے برا بھلا کہتی تھی۔ آج وہی نورین گھونگھٹ ڈالے اس کی بیوی کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماضی کا وہ تھپڑ اس کے گال پر نئے سرے سے دہکنے لگا۔ دھیمے قدموں سے وہ آگے بڑھا، نورین کا گھونگھٹ کھینچ کے دور پھینک دیا۔ کہاں گیا تمہارا احسن؟ سنا ہے تمہیں چھوڑ کے دبئی فرار ہو گیا؟ یاسر کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ نورین نے روتے ہوئے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ کانپ گئی۔ ایک زوردار تماچا یاسر نے نورین کے منہ پہ دے مارا، بالکل ویسا جیسے سالوں پہلے اس کی پھپھو نے جھوٹا الزام لگا کے اسے مارا تھا۔ گال پہ ہاتھ رکھے وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ یاسر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا اور کھینچ کے اسے اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ یاد ہے کیا کہا تھا ایک دن تم نے مجھے، میں تمہارے سامنے نہ آیا کروں۔ اب بتاؤ کیا آج بھی یہی کہو گی؟ ہذیانی ہنسی ہنستے غور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہا تھا، اور نورین کے وجود سے جان نکل رہی تھی۔ ماضی کے کچھ لمحے اسے یاد آنے لگے جب اس نے یاسر کو برا بھلا کہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہی بتایا تھا کہ یاسر اور اس کی ماں لالچی ہیں، وہ ان کی دولت کی وجہ سے ان کے گھر آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کا برا چاہتے ہیں، ماموں کو بھی ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ اسی لیے وہ بنا سچ جانے ہی یاسر سے اور اس کی ماں سے نفرت کرنے لگی تھی، مگر آج اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ یاسر سے نفرت کا اظہار کرتی۔ یاسر نے دھکا دیتے اسے بستر پر گرایا اور اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے پن کرتے اس پر حاوی ہو گیا۔ نورین کی چیخوں سے سارا کمرہ گونج اٹھا تھا، لیکن اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماموں ممانی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو چکے تھے اور یاسر نے بے رحمی کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنی محبت کے نہ ملنے پہ ماتم کو نہ تھی، اب اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں اپنے لٹ جانے پر بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ رات کا ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ نورین کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جہاں یاسر نے اپنی بے دردی کا نشان نہ چھوڑا ہو۔ بچپن سے آج تک جتنے گھاؤ اسے شبانہ بیگم سے ملے تھے وہ سب کے سب اس نے نورین کے وجود پہ اتار دیے تھے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، لیکن نورین کے لیے ہر لمحہ ایک صدی جیسا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے سے زیادہ گہری تاریکی اس کے دل و دماغ پہ چھا چکی تھی۔ جسمانی تکلیف اپنی جگہ، لیکن جو زخم روح پہ لگے تھے ان کا اندازہ لگانا ممکن نہ تھا۔ وہ ساکت پڑی تھی جیسے سانس لینا بھی بھول چکی ہو، جیسے آوازیں ختم ہو چکی ہوں، جیسے دنیا رک گئی ہو۔ یاسر ایک پل کو بھی نہ رکا، نہ پلٹ کے دیکھا۔ اپنے عمل کے بعد وہ ایسے اٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کپڑے سیدھے کیے، ایک سرد نظر نورین پہ ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ نورین کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا ہو۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی
مگر اس کے آنسو بھی اب تھک چکے تھے۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن نورین کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جس رشتے سے امید، تحفظ اور محبت کی خواہاں تھی، وہی رشتہ اس کے لیے ایک قید، ایک سزا بن گیا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردے سے اندر جھانک رہی تھی، لیکن نورین کے لیے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، جیسے اس کا وجود خود اس سے بیگانہ ہو گیا ہو۔ چند گھنٹے بعد دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ زرینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ نورین کی آنکھیں ان پہ پڑیں، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ زرینہ بیگم نے ایک لمحہ نورین کو دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولی، اب کیا چاہتی ہو؟ یہ سب تو تمہارے نصیب میں لکھا تھا، یا یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب میں لکھا ہے۔ نورین نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ کہنا چاہا پر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ زرینہ بیگم پلٹیں اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئیں، اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ لیکن اس خاموشی میں نورین کے دل کی دھڑکنیں، اس کی سسکیاں، اس کے وجود کی شکست کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل کنارے کیا۔ اس کا جسم دکھ سے چور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھی، لڑکھڑاتی چلی، ہر قدم جیسے ایک زخم پہ رکھا جا رہا ہو۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھی، دروازہ بند کیا اور دونوں ہاتھوں سے دیوار تھام لی۔ اس نے شاور کھولا۔ ٹھنڈا پانی اس کے زخمی وجود سے ٹکرانے لگا، لیکن دل کی جلتی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں بند تھیں، آنسو پانی کے ساتھ بہنے لگے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی فریاد، بس خاموش آنسو جو شاور کے نیچے اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ تبھی اچانک باہر زوردار آواز گونجی، نورین، باہر آؤ! یہ یاسر کی غسیلی آواز تھی۔ نورین کا دل دہل گیا۔ اس نے شاور بند کیا، لیکن دروازے کے باہر قدموں کی گونج قریب آتی گئی۔ دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو! یاسر نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ نورین نے کپکپاتے ہاتھوں سے تولیہ لیا، خود کو لپیٹا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر نہ کھولا تو دروازہ توڑ دے گا، لیکن جو ہوا وہ اس سے کم نہیں تھا۔ یاسر نے دروازہ کھولتے ہی اس کا بازو سختی سے پکڑا، جھٹکے سے اسے باہر کھینچا اور زور سے دیوار سے دھکیل دیا۔ تولیہ اس کے وجود سے چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ اب باتھ روم میں چھپ کے بیٹھو گی؟ نورین کے لب سلے ہوئے تھے، آواز حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ چاہا کہ بھی کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی یاسر کو مزید بھڑکا گئی۔ اس نے ایک کے بعد ایک تھپڑ نورین کے چہرے پہ مارے، بالوں سے پکڑ کے اسے زمین پہ گرایا۔ نورین کے ہونٹوں سے چیخ تک نہ نکلی۔ یاسر نے اپنا غصہ اس کے نحیف وجود پہ ایک بار پھر اتارنا شروع کیا، جیسے اس کی مردانگی کا ثبوت یہی ہو۔ کمرے کی دیواریں ایک بار پھر اس کے ظلم کی گواہ بن گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مار مار کے اس کی جان لے لیتا، زرینہ بیگم کمرے کے اندر دوڑتی بھی آئیں اور یاسر کو پیچھے ہٹایا۔ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں میرے بیٹے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ابھی تو ایک ایک زخم کا حساب لینا ہے، تھوڑا احتیاط اور صبر سے۔ زرینہ بیگم کے لفظوں نے جہاں یاسر کے ہاتھ روکے تھے، وہیں نورین کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ بے یقینی سے اپنی مامی کو دیکھ رہی تھی، جن کے دل میں نفرت کا ایک طوفان تھا، اور آج وہ لفظوں سے ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ مزید خود کو اس ظلم کی چکی میں نہیں پسوا سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔